السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے سارے کائنات کے رسول اعظم و اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ مقدس میں درود پاک کی مقدس ڈالیاں نچھاور کریں، جن کے حسن و جمال، رفعت و بلندی کے ایسے آسمان پر پہنچا ہوا ہے کہ انسانی وہم و گمان میں اس کے اور ایک سے عاجزہ و قاصر ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رضوان عشق رسالت میں ڈوب کر کیا ہی خوب لکھتے ہیں: وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہیں کہ دھواں نہیں۔ اور فرماتے ہیں: فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تو آئیے انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کی مقدس ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پڑھیں: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے خوف خدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چند روز زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کوئی کتنے ہی مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو جائے، ایک دن اسے اس کے سارے مال و دولت و ثروت چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا، اور سارے کائنات کے مالک و مولا پاک پروردگار عالم کے برگاہ میں حساب و کتاب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اس باقی رہنے والی دنیا یعنی آخرت کے لیے جو اچھی پچھی اکٹھا کریں گے تو ہمیں وہاں اس کا پھل آخرت میں ملے گا، اور اگر ہمارے اعمال درست نہ ہوں گے تو ہم غضب الہی اور عذاب خداوندی کے سزوار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والوں، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ اس سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے کہ اپنے اندر تقوی کا نور پیدا کرو، اسے اپنی زندگی کا سیوا بناؤ، اور تمہارے قدم جب بھی اٹھے تو ایسی راہ میں اٹھے جس میں تمہارے رب کی رضا اور خوشنودی ہو، اور تم کوئی ایسا کام نہ کر جانا جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، اس کے احکام پر عمل پورا ہونے میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا، اور ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا، اور یہ دیکھتے رہنا کہ تم آخرت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کر رہے ہو۔ سنو، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے رب تمہارے کرتوتوں کو نہیں جانتا، بلکہ تمہارے رب تمہارے کرتوتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تمہارا دنیا کے خوشیوں میں مگن ہو جانا عقل مندی نہیں ہے۔ سنو اور یاد رکھو، تم اللہ کے بندے ہو، حبیب خدا کے غلام ہو۔ قیامت کے دن تمہاری شان نرالی ہونی چاہیے، اور تمہاری زندگی کے گرد نور کا ہالہ ہو، اور تم اسی نورانی حالہ کے اندر 14ویں چاند کی طرح چمک رہے ہو۔ اسی میں لطف ہے اور یہی ہوشیاری کا نام ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند واقعات سناؤں جس سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے۔ ایک نوجوان ایک عورت کے محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر سفر پر روانہ ہوئی۔ جوان کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ لیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا: میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں،
اس لیے میں اس قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ وہ عورت بولی، جاؤ جا کر دیکھو کوئی جگ تو نہیں رہا۔ وہ نوجوان بڑا ہی فرط مسرت کے ساتھ پورے قافلے کا چکر لگایا اور آ کر کہنے لگا، نہیں کوئی نہیں جگ رہا، سب غافل پڑے سو رہے ہیں۔ تب وہ عورت بولی، خدا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا خدا بھی سو رہا ہے؟ تب وہ نوجوان بولا، نہیں، خدا تو کبھی نہیں سوتا اور نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب وہ عورت بولی، سب سو گئے تو کیا ہوا؟ خدا تو جگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بن گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو اسے کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، سناؤ قبر کی رات کیسے گزاری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ کو چھوڑا، اللہ نے ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ دیکھا آپ نے، یہ خوف خدا ہی کی برکت ہے کہ وہ نوجوان بدترین سے بدترین گناہ کرنے سے محفوظ رہا، جس کے سبب میں اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو آئیے ہم بھی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، جو یقیناً رب غفور ہماری گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک غریب حال عابد رہتا تھا۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ جا کر کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ وہ عورت ایک تاجر کے پاس گئی اور جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے جواب دیا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ وہ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئی۔ جب بچے نے ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ وہ عورت پھر دوبارہ اسی تاجر کے پاس گئی اور جا کر پھر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامندی ہو گئی اور جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تب وہ تاجر پوچھا، تم کس سے اتنا ڈرتی ہو؟ وہ عورت بولی، میں خدا کے عذاب سے ڈرتی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تب وہ امیر آدمی نے بولا، جب تم اتنی تنگ دستی میں بھی خدا کا خوف رکھتی ہو تو ہمیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس عورت کو بہت سامان و مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس وقت نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور جا کر میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ حکم الہی جب موسیٰ علیہ السلام اس امیر آدمی کے پاس گئے اور جا کر پوچھیں، کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کے سبب میں اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے؟ جواب میں اس امیر آدمی نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ واقعہ اپنے اندر بڑا ہی عبرت رکھتا ہے کہ وہ کتنی پارسا عورت تھی کہ اگر وہ عورت چاہتی تو پہلی ہی مرتبہ میں اس امیر آدمی کے آرزو کو پوری کر کے اپنے اور اپنے اہل عیاں کو بھوک کو مٹا دیتی، لیکن اس خدا خوف عورت نے ایسا نہیں کیا، اور جب دوبارہ اس امیر آدمی کے پاس گئی تو کتنے ہی حسن تدبیر کے ساتھ پیش آئی کہ وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو گئی، اور اس امیر آدمی کو ایسا درس دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے برائیوں اور گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بن گیا۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے خوف خدا سے رونے والے کے ایک بال کے بارے میں بتاؤں جس سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے۔ چنانچہ ایک خطا کار کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو چکا ہوگا تو اس کے آنکھ کا ایک بال اللہ کے برگاہ میں عرض کرے گا، الہی تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خوف خدا سے روئے گا اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ الہی میں اس شخص کے آنکھ کا ایک بال ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص ایک روز تیرے خوف سے رویا ہے جس کے آنسو کا ایک قطرہ مجھ پر ٹپک گیا۔ الہی اگر تو اسے عذاب دینا چاہتا ہے تو پھر مجھے اس آنکھ سے اکھاڑ دے۔ تب اللہ ارشاد کرے گا،
تو ایسا کہنے کے بجائے اس کی مغفرت کیوں نہیں طلب کرتا؟ تب عرض کرے گا الہی اب بھی مجھ پر تیرا خوف غالب ہے۔ تب اللہ فرمائے گا جا تیری سفارش پر ہم نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بال نے خوف خدا کی گواہی دی جس سے اس شخص کو جس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہو چکا تھا جہنم سے نجات عطا فرمائی۔ جس کا سراپا ہمیشہ خوف خدا سے لرزتا ہوگا اسے جہنم میں کیوں کر ڈالا جائے گا؟ بات آ گئی ہے خوف خدا سے رونے کی، تو اس کے متعلق سے چند حدیث کریمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشیت الہی سے جس کے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں تو اسے جنت میں چشمہ دیا جائے گا جس کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے محلات اور شہر آباد ہوں گے، جس کی خوبصورتی کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کے کانوں نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ گمان آیا ہوگا۔ ایک اور حدیث کریمہ میں ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوف خدا سے رونے والے کے بدن سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خشیت الہی سے رونے والا جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جس طرح تھن سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں ڈالا جائے۔ جس طرح تھن سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح یقین کر لیجئے کہ خوف خدا سے رونے والا جہنم میں ہرگز نہ ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔